تو فلکیات کا شوق انسان کو ہر زمانے میں رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ شوق اپنی بہت سی اشکال میں سامنے آیا، پر یہ حقیقت میں فلکیاتی تھی۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آس پاس ہونے والی ہلچل کو دیکھ کر ان کے بارے میں مشاہدات کرنا شروع کر دیے، چونکہ قدیم زمانے میں نہ تو خردبینیں تھی اور نہ ہی دوربینیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے، آپ کو اور باقی تمام انسانوں کو زیادہ مشاہدات کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پر انسان تو صرف 2 لاکھ سال پہلے ہی بنے ہیں، تو اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، اس پر مشاہدات تو کیے جا چکے ہیں، لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ پھر جا کے کہیں یہ کائنات وجود میں آئی جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ دوستو، کائنات کے مرز وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک کے تمام واقعات اگر ہم کسی کورس یا لیکچر کی صورت میں بتانا شروع کریں تو اس کام کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ 13.8 ارب سال پہلے واقعات کو درجہ بدرجہ سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پر اگر ہم 13.8 ارب سالوں کو سکیڑ کر ایک سال پر محیط ایک کیلنڈر بنا لیں جس کا ہر مہینہ تقریباً 1 ارب سال کے برابر ہو اور اس کا ہر دن تقریباً 4 کروڑ سالوں کے برابر، تو اس کیلنڈر سے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیلنڈر کے تمام مہینوں کے ناموں سے اچھی طرح واقف ہیں، چونکہ اس پورے کیلنڈر میں کائنات کی پیدائش سے لے کر آج تک کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ماہرین نے اس کو کائناتی کیلنڈر کا نام دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب ٹھوک دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستو، کائناتی کیلنڈر میں سال کے آغاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے آج پوری کائنات، موجود انرجی، مادہ اور وقت وجود میں آیا۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ دھماکے سے پہلے یہ تمام انرجی، مادہ اور وقت کسی ایٹم میں موجود الیکٹران کے سائز کے 100ویں حصے کے برابر جگہ میں قید تھے۔ جب قید ہوتی ہے تو اس جگہ میں موجود ذروں کے درمیان کشش اور شکل ایک دوسرے کو قریب لانے کی بجائے اس سے الٹ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی اس دھماکے کی وجہ بنی۔ بگ بینگ کے بعد تمام کائنات کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوا اور اسی کے ساتھ ہی 20 لاکھ سالوں تک مکمل تاریکی چھائی رہی۔ پر تاریکی چھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اس وقت کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادل موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ان میں موجود کشش اور شکل ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹموں کو آپس میں جوڑ رہی تھی، جس سے ستارے بنے۔ ان ستارے کے بننے سے کائنات میں بگ بینگ کے بعد چھا جانے والی تاریکی کو زوال آیا اور کائنات میں ان ستاروں کی بدولت روشنی پیدا ہوئی۔ ستاروں کے درمیان کشش نمایاں ہوئی اور یہ ستارے چھوٹے چھوٹے جرمٹوں میں جمع ہونے لگے۔ ان جرمٹوں کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ تو کائناتی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو سب سے پہلی کہکشائیں وجود میں آئیں اور ان کہکشاؤں کے ملنے سے بڑی کہکشائیں بنیں۔ چھوٹی کہکشاؤں کے ملنے سے بڑی کہکشائیں بنتی چلی گئیں اور 15 مارچ کو ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے وجود میں آئی۔ ہر ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے ہوتے ہیں، ہماری کہکشاں میں بھی تھے اور ہیں بھی، لیکن ملکی وے کے بننے کے بعد یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے وہ ستارہ کون سا ہے جس کے طلوع ہونے سے ہماری صبح اور اس کے غروب ہو جانے سے ہماری رات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کہکشاں بننے کے بعد بھی ہمارا سورج ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب کائنات میں بہت سے اور ستارے بننا شروع ہوئے اور بہت سے بڑے ستارے پھٹنا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں موجود حاصل شدہ مادہ دوسرے چھوٹے ستاروں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے سورج کی سالگرہ بھی اسی دن ہے، آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہمارا سورج بنا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا جسم جو آج ہم سب کو زندگی بخشتا ہے، خود اس کائنات کے بننے کے تقریباً 9 ارب سال بعد بنا۔ ابھی نہ تو زمین بنی ہے، نہ چاند کی چاندنی، اور نہ ہی اس چاندنی کو دیکھنے والا انسان۔ اب ایک آگ کی طرح گرم اور کسی آتش فشاں کی طرح لال گول جسم سورج کے گرد گھومنا شروع ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نہ جانے کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہ جگہ ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی 21 ستمبر کو ہماری اپنی زمین وجود میں آئی
لیکن یہ اس وقت کسی آتش فشاں سے بھی کہیں زیادہ گرم تھی کہ یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان موجود ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ زمین گھومتی گھومتی ٹھنڈی ہونے لگی کہ اچانک سے نظام شمسی میں سے ایک شہاب ثاقب آ کے ٹکرایا، جس سے زمین سے ذرات ہوا میں اڑے اور ان ذرات کی آپسی کشش نے بھی اپنا کام دکھایا اور ہمارا چاند بنا۔ اگر آپ اس وقت زمین کی سطح پر کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے تو چاند کا سائز جتنا آپ کو آج نظر آتا ہے اس وقت اس سے 100 گنا بڑا نظر آتا، کیونکہ چاند زمین کے بالکل قریب تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کیسے وجود میں آئی؟ سائنس کو نہیں پتا، پر ہاں اتنا ضرور پتا چل چکا ہے کہ شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے بعد زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ شہاب ثاقب یقیناً کہکشاں کے کسی دوسرے کونے سے آیا تھا۔ زندگی کے وجود میں آنے کے بعد کیمیائی اور حیاتیاتی ارتقائی عمل کا آغاز ہوا، اور اس عمل کے نتیجے میں 9 نومبر کو زندگی کی حالت یہ تھی کہ مائکروسکوپ جاندار سانس لے سکتے تھے، کھانا کھا سکتے تھے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچان سکتے تھے۔ ہم انسان ابھی تک نہیں بنے تھے، پھر یہ چھوٹے جاندار ضرور بن چکے تھے۔ یہ وہ دن ہے جب سمندری جانداروں نے خشکی پر آنا شروع کیا اور اس سے جانداروں میں مختلف اقسام پیدا ہوئیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن دنیا کا پہلا پھول کھلا، اور اس دور میں قدرتی آفات کی وجہ سے جنگلات زمین کے نیچے دبے تو ان کے اوپر اور جنگلات بن گئے۔ یہ نیچے دب جانے والے جنگلات آج کوئلے میں تبدیل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں ڈائناسور جیسے بڑے جانداروں کا ہی راج تھا، اور چھوٹے جانور ان سے ڈر کر چھپتے رہتے تھے۔ لیکن 30 دسمبر صبح 6:40 پر ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا اور ان بڑے جانداروں کو تباہ کر گیا۔ اس سے ان چھوٹے جانوروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کائناتی کیلنڈر کا آخری دن آ گیا، پر ہم انسان کے وجود میں آنے کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہم انسان اس کائناتی کیلنڈر کے آخری دن کے آخری گھنٹے میں وجود میں آئے تھے۔ آخری دن کے آخری گھنٹے کے آخری منٹ کے چند سیکنڈ آج کی کتابوں میں جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے وہ سب کی سب کائناتی کیلنڈر میں آخری 14 سیکنڈز میں واقع ہوئی ہے۔ تمام جنگیں، تمام بادشاہ، تمام انبیاء اور اس کے علاوہ جتنے بھی سائنسدانوں کو آپ جانتے ہیں وہ سب انہی 14 سیکنڈز میں گزرے ہیں۔ سال ختم ہونے کے ان 14 سیکنڈ یعنی 60,000 سالوں پہلے ہم نے لکھنا سیکھا۔ اسی کیلنڈر کے آخری 1 سیکنڈ پہلے ہم نے سائنس کا استعمال شروع کیا اور ایجادات کی۔ اسی آخری سیکنڈ میں گلیلیو نے اپنی بنائی ہوئی دوربین سے چاند کا نظارہ کیا، اور اسی سیکنڈ میں ہی انسان چاند پر بھی پہنچ گیا۔ یاد رہے کائناتی کیلنڈر کا 1 سیکنڈ 400 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کا حاصل کلام یہ تھا کہ کائنات کی وسعت کو جاننا اور اسے پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے، پر جو کہ ایک دفعہ اس کی وسعت کا اندازہ بھی کر لے تو اس پر اصل حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور وہ شخص شش کر اٹھتا ہے۔ کائنات کے تمام واقعات کو 365 دن پر محیط ایک کیلنڈر کے ذریعے بیان کرنا 100% مطمئن نہیں کر سکتا، پر ہاں ان واقعات کی ہلکی پھلکی جھلک تو اس طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ٹھوکیں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ٹھوک دیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو آگے بھی دیکھتے رہیے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیزوں و احباب کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔